غلام عباس کے مشہور افسانوں میں سے ایک افسانہ بھنور پہلی قسط۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جن کے لیے صوم و صلات کا پابند ہونا کافی نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے مذہبی ولولے کی تسکین کے لیے اس سے کہیں سوا چاہتے ہیں۔ ان کی تمنا ہوتی ہے کہ جس نور سے ان کا سینہ روشن ہے اس کی کرن دوسروں تک بھی پہنچے۔ وہ گمراہوں کی ہدایت کے لیے خطرناک جگہوں پر بھی جانے سے نہیں گھبراتے۔ انہیں نہ جان کا خوف ہوتا ہے نہ جگ ہسائی کا، بلکہ وہ اس کام کو فریضہ سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔ حاجی شفاعت احمد خان ایسے ہی دینداروں میں سے تھے۔ 50 کے لگ بھگ سن، بھاری بھرکم جسم، مگر خوب گٹھا ہوا معلوم ہوتا تھا کہ جوانی میں بھی کبھی کثرت سے شوق رہا ہوگا۔ سرخ و سفید رنگ، چوڑا چہرہ، کڑبڑی داڑھی مگر خوب بری ہوئی، آنکھیں بڑی بڑی شربت رنگ کی جن میں ہر وقت سرخی جھلکتی رہتی، چہرے پر ایک جلالی کیفیت۔ لباس ان کا عموماً یہ ہوتا: خاکی رنگ کی شلوار، خاکی رنگ کی قمیض، 4 خانے کپڑے کا کوٹ، پاؤں میں نری کا جوتا جو ہمیشہ گرد سے اٹا رہتا، سر پر سفید ساپا کلا پر بندھا ہوا، ہاتھ میں موٹے بیت کی چھڑی۔ غرض لباس اور شکل و صورت سے وہ اچھے خاصے مرد مجاہد معلوم ہوتے تھے۔ حاجی صاحب صبح کو شہر کے ایک سرے سے جو گشت شروع کرتے تو شام ہوتے ہوتے پورے شہر کو جیسے کھنگال ڈالتے۔ ان کے جاننے والوں کا کوئی شمار نہ تھا، قدم قدم پر الیک سلیک ہوتی رہتی۔ کبھی پاؤ پاؤ گھنٹے سڑک کے کنارے ہی تلقین و ہدایت کا سلسلہ جاری رہتا، کبھی کوئی جان پہچان والا کسی ضرورت سے ساتھ لے جاتا، مگر گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد وہ پھر گشت میں مصروف دکھائی دینے لگتے۔ وہ اپنی دینداری اور بزرگی کی وجہ سے بڑے ہر دل عزیز تھے، یہاں تک کہ شہر کے حکام بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ کبھی محلے کا کوئی آوارہ مزاج لڑکا جوا کھیلنے یا کسی اور فعل شیعہ کے الزام میں پکڑا جاتا تو اس کا باپ حاجی صاحب ہی کی پناہ لیتا: حضور اس نالائق کے ہاتھوں سخت عاجز آ گیا ہوں، میں نے تو کبھی کا آگ کر دیا ہوتا مگر اس کی بد نصیب ماں کچھ کرنے نہیں دیتی۔ جب سے سنا ہے کہ حوالات میں بند ہے، سر پیٹ پیٹ کر برا حال کر لیا ہے۔ اور حاجی صاحب کی سفارش پر تھانے دار معمولی سی تنبیہ کے بعد لڑکے کو رہا کر دیتا۔ ان کے رسوخ کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کسی زمانے میں وہ خود بھی شہر کے اہلکاروں میں سے تھے۔ شروع ہی سے وہ نیک دل اور منکسر المزاج واقع ہوئے تھے، سادگی سے زندگی بسر کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے ہر مہینے تھوڑی تھوڑی رقم پس انداز کر کے ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا تھا۔ جب انہیں نوکری کرتے 20 برس ہو گئے تو حج کا شوق ہوا۔ اس فریضے سے فراغت پا کر ہنسی خوشی وطن لوٹے تھے کہ اچانک ایک المناک حادثہ ان پر گزرا۔ ان کا اکلوتا بیٹا جس کی عمر 18 برس کی تھی، ہیضے کا شکار ہو کر 24 گھنٹے کے اندر اندر چل بسا، اور پھر اس کے 2 ہی دن بعد اس کی ماں بھی جیسے بیٹے کی تیمارداری میں چھوت لگ گئی تھی اس کے پاس جا پہنچی۔ اس واقعے کا ان کے دل پر ایسا گہرا اثر ہوا کہ انہوں نے علائق دنیاوی سے منہ پھیر لیا اور باقی عمر ہدایت اور تبلیغ کے لیے وقف کر دی۔ اسی زمانے میں ان کے سر میں یہ دھن سمائے کہ رنڈیوں کی اصلاح کی جائے، بھلا کہبہ خانوں سے بڑھ کر مصیبت کے اڈے اور کون ہو سکتے تھے۔ چنانچہ ان کا دستور تھا کہ ہر جمعرات کی شام وہ قرآن مجید سبز جزدان میں رکھ سینے سے لگا رنڈیوں کے بازار کا رخ کرتے اور انہیں گناہوں سے توبہ کرنے اور نیک راہ پر چلنے کی ہدایت کرتے۔ رفتہ رفتہ ان عورتوں کے گھروں میں ان کی آمد و رفت ایک معمول بن گئی۔
ان کی صورت دیکھتے ہی گانا بجانا بند کر دیا جاتا اور ان کے پند و نصائح کو خاموشی سے سنا جاتا۔ اس کے بعد گھر کی کوئی بوڑھی یا نائکہ ایسے لہجے میں جو ہوتا تو نرم مگر تان سے خالی نہ ہوتا کہتی، حضرت اپنے شوق سے تو ہم یہ گناہ کرتے نہیں، یہ دوزخ جو لگا ہے اس کو بھی تو بننا ہے، آپ ہماری گزر بسر کا انتظام کر دیجئے۔ ہم آج ہی اس پیشے کو چھوڑ دیتے ہیں مگر انتظام معقول ہونا چاہیے، ماما گیری تو ہم کرنے سے رہے، اور یوں انہیں وقتی طور پر ٹال دیا جاتا۔ مگر کبھی کبھی ان گھروں میں حاجی صاحب کی تحقیر بھی خوب ہوتی اور انہیں گناہ اور بے حیائی کے ایسے ایسے مناظر دیکھنے پڑتے کہ شرم سے نظریں جھکا لینی پڑتی۔ ایک دفعہ ایک کوٹھے پر کسی ضیافت کا اہتمام تھا۔ بدقسمتی سے حاجی صاحب وہاں پہنچ گئے۔ ان کو دیکھا تھا کہ ایک کہبہ نے جس کے منہ سے شراب کے نشے میں رال ٹپک رہی تھی، لپک کر ان کے گلے میں باہیں ڈال دی اور ان کی لمبی داڑھی کے پے در پہ بوسے لینے شروع کر دیے۔ پھر وہ لڑکھڑائی ہوئی آواز میں بولی، اے میرے مجازی خدا، مجھے اپنے ساتھ لے چل، میں تیرے پاؤں داپوں گی، تیرے سر میں تیل ڈالوں گی، تیری داڑھی میں کنگھی کروں گی۔ اور جتنی کہبائیں اور ان کے آشنا اس کوٹھے پر جمع تھے، یہ منظر دیکھ کر مارے ہنسی کے لوٹ لوٹ گئے۔ ایسے موقعوں پر وہ پیغمبروں اور ولیوں کے قصے یاد کرتے کہ کیسی کیسی ذلتیں اور ایذائیں انہیں راہ حق میں اٹھانی پڑتی، اور اس طرح اپنے دل کو تقویت دے کر وہ پہلے سے زیادہ مستعدی کے ساتھ تبلیغ کا کام جاری رکھتے۔ رفتہ رفتہ وہ اس محلے میں خاصے بدنام ہو گئے۔ بعض دفعہ آوارہ لڑکوں اور اوباش لفنگوں کی ٹولی ان کے پیچھے ہو لیتی۔ یہ لوگ بالا خانوں میں بیٹھی ہوئی بے سواؤں کی طرف ہاتھوں سے طرح طرح کے اشارے کرتے، فحش آوازیں کستے اور حاجی صاحب کو اپنا لیڈر بنا کر موسیقی کا نعرے لگاتے۔ انہی باتوں سے اکثر لوگ حاجی صاحب کو مجذوب یا سودائی سمجھنے لگے۔ وہ اس کی توضیح بھی کرتے کہ اکلوتے جوان بیٹے کی موت سے ان کے دماغ میں خلل آ گیا ہے۔ ایک دن حاجی صاحب کے پاس ایک شخص خبر لایا کہ بازار میں دو نئی رنڈیاں آئی ہیں، ایک کا نام گل ہے اور دوسری کا بہار۔ دونوں بہنیں ہیں، ایک ناشتی ہے دوسری گاتی ہے، دونوں اپنے اپنے فن میں ماہر ہیں، حسن بھی دونوں کا قیامت کا ہے، چند ہی روز میں سارے شہر میں ان کا چرچا ہو گیا ہے، لوگ پروانوں کی طرح گر رہے ہیں۔ سنا ہے بینک کا ایک ملازم ان کو رام کرنے کے لیے بہت سا روپیہ اڑا لایا، مگر پولیس موقع پر ان بے سواؤں کے گھر پہنچ گئی اور اس شخص کو گڈیوں سمیت پکڑ لیا گیا۔ ایک نواب زادے نے جو کل لاش ہو گیا تھا، اپنی محرومی پر ان کے مکانوں کی سیڑھیوں میں پستول سے خودکشی کر لی۔ غرض وہ ہنگامے ہوئے کہ ایک مدت سے سننے میں نہیں آئے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ دوسری زہرہ اور مشتری ہیں، جن کے سحر حسن سے انسان تو کیا فرشتے بھی محفوظ نہیں۔ حاجی صاحب نے مصلحتاً کچھ دنوں سے اس بازار میں جانا چھوڑ رکھا تھا، مگر اس نئے فتنے کا حال سنا تو فوراً ان کے دل میں ایک نیا جوش پیدا ہوا۔ انہوں نے دل میں کہا کہ ان عورتوں کو جلد از جلد راہ راست پر لانا چاہیے، ورنہ خدا معلوم یہ کتنے گھروں کو تباہ اور کتنے لوگوں کے ایمان کو غارت کر دیں۔ انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی، قرآن شریف سینے سے لگایا اور پتہ پوچھتے پوچھتے گل اور بہار کے بالا خانے پر پہنچ گئے۔ وہ دونوں رات بھر جاگنے کے بعد صبح کو جو سوئی تھی تو اب سہ پہر کے قریب جا کر بیدار ہوئی تھی۔ اتفاق سے اس وقت ایک بوڑھی خادمہ کے سوا گھر میں اور کوئی نہ تھا۔ انہوں نے اپنے سامنے سرخ سرخ آنکھوں والے ایک مجذوب پٹھان کو جو دیکھا تو ڈر کے مارے ان کی گگی بند گئی۔ حاجی صاحب چند لمحوں تک حیرت سے ان کے حسن و جمال کو دیکھتے رہے، پھر وہ پرشفقت لہجے میں ان سے مخاطب ہوئے۔
میری بیٹیوں، مجھ سے ڈرو نہیں، میں کسی بری نیت سے نہیں آیا ہوں۔ میں تو تمہیں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ تمہاری عیش و عشرت کی یہ زندگی ایک دھوکہ ہے، اور یہ دھوکہ صرف اسی وقت تک قائم ہے جب تک تمہارے گالوں میں خون کی چند بوندیں ہیں۔ ان کی تر و تازگی آخر کب تک رہے گی؟ 5 سال، 7 سال، حد سے حد 10 سال۔ اس کے بعد تم ایک قابل نفرت چیز بن جاؤ گی، اپنے اشاق کی نظروں ہی میں نہیں، اپنے عزیز ترین رشتہ داروں کی نظروں میں بھی، یہاں تک کہ تمہاری اولاد کو بھی تم سے گھن آئے گی، اس لیے کہ تمہارا وجود ان کے لیے انتہائی شرمندگی کا باعث ہوگا۔ جاری ہے۔